अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशहूर दाई इस्लाम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। उम्र कैद की सज़ा के ऐलान से पहले भी मौलाना कलीम सिद्दीकी इस इल्ज़ाम में 18 महीना लखनऊ की जेल में गुजार चुके थे। जब मौलाना इलाहाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने पर बाहर आए तो उन्होंने अपनी एक तकरीर में जेल का तज़किरा किया और बताया कि जेल के कैसे हवाल थे, क्या कुछ उन्होंने देखा और किस तरह जेल में मौजूद तमाम कैदी, तमाम अफसरान और तमाम लोग उनकी इज़्ज़त करते थे और किस तरह उन्होंने कई कैदियों की रिहाई में अहम किरदार निभाया। मौलाना कलीम सिद्दीकी की तकरीर आपको सुननी चाहिए। इस वक्त दोबारा मौलाना कलीम सिद्दीकी जेल में हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है और उनके साथ 12 लोगों को NIA की स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 4 लोगों को 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। तो आप सुनिए मौलाना कलीम सिद्दीकी के स्पीच। मैं सिर्फ मुल्ला जी और कुरान मजीद की खिदमत गुजारों के हुलिये में रहता हूँ, बेरूबिया बना हुआ था। तो जेल में आप जाकर लोगों से 20 महीने प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है कि मैं बिल्कुल अपना करीब का जो है अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि लखनऊ जेल इतनी बड़ी जेल है, वो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ कैदी रहते हैं और बहुत ही खास एजेंसी के सारे जो है कैदी वहाँ पर होते हैं और हर तबके के लोग हैं वहाँ पर। मिनिस्टर्स बहुत सारे हैं, IG ऑफिसर्स, पुलिस की अलग बैरक है, पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पर। मिनिस्टर्स हैं 20, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा मिनिस्टर्स होंगे, बल्कि और 15 ना हो मिनिस्टर। जो मिनिस्टर रह चुके हैं वो लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं वहाँ पर हैं और बड़े बड़े मजहबी पेशवा, हिंदू मजहबी पेशवा भी बहुत से ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से वहाँ रहे हैं, वहाँ पर वो रहे हैं। आप जाकर अगर सर्वे करेंगे और अभी जाकर पूछ लेंगे तो जाकर मालूम होगा कि जेल में जो कैदी अभी पिछले दिनों में रहे हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत और सबसे ज्यादा इज्जत किस शख्स को दी जाती थी। तो मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, पर मेरी बात नहीं, मैं इस हुलिये की बात कह रहा हूँ सिर्फ। उन्हें मेरे अंदर क्या है इसका तो कुछ नहीं मालूम नहीं था, न मैंने उन्हें पढ़ाया है, न मैंने उनके सामने कोई खास तकरीर की है, न कुछ किया है। बस ये देखकर ये हुलिया और ये मौलाना साहब हैं, बस इस तरह से समझते थे। हजरत साहब कहते थे लोग, वो जो थे ATS वाले जो एजेंसी रिमांड पर, शुरू में अफसरों ने देख कर ये कह दिया था, हजरत साहब हम आपके मकाम को समझते हैं और आप मुअज़्ज़ज़ आदमी, यहाँ से बल्कि गिरफ्तार किया था तभी उन्होंने जो था उसने ये कह दिया था कि हम जानते हैं आप मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, हम आपके साथ कोई ऐसा रवैया थोड़े कर सकेंगे। आप ऐसे देख कर, उसे क्या मालूम मुअज़्ज़ज़ आदमी है कहाँ से हो गया है। पुलिस वाले थे, वो तो एक मुजरिम समझ के पकड़ के ले जा रहे थे। फिर वहां भी वो ये उन्होंने कह दिया कोई आपको तुम भी नहीं कहेगा हजरत साहब, यहाँ अगर कोई आपको हमारा अमले का कोई आदमी तुम कह दे तो आप मुझे फौरन इंटीमेट करेंगे। और फौरन ये कहा कि देखिए हजरत साहब अगर 10 दफा मेरे पास आना चाहेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि थोड़ी देर में आना है, जाना है, जरा हम मसरूफ हैं, फौरन लेके आइएगा। कोई भी शिकायत कंप्लेंट हो, बस जितनी देर आपकी तबीयत इंशरा हो तो आप जवाब दीजिए, हमारी तो मजबूरी है कि हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जितनी देर आप जवाब दे सकते हो उतने जवाब दीजिए। उसके बाद जैसा हो जाए फिर अब 10 मिनट 15 मिनट हम कोई ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा क्यों वक्त वेस्ट कर रहे हैं। जिस रोज मैं आया तो वहां पर एक बहुत बड़े पंडित थे, वो भी थे बेचारे, उनके 6 आश्रम थे बड़े बड़े। PGI है वहां पर, संजय गांधी PGI, तो वो पहले तो बाहर था रायबरेली रोड पर, लेकिन अब वो वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े ऑफिसेज बन गए हैं। तो लखनऊ का महंगा तरीन एरिया है, वहाँ पर 450 एकड़ है उनके शिफार में जगह है वो। और जमीन माफिया ने उन पर, उस जमीन पर कब्जा करने के लिए उनको जेल में भिजवा दिया, झूठे इल्जाम लगाकर। वो पैसे दे देकर निकलने नहीं देते, बहुत शरीफ आदमी, बहुत साफ सुथरे रहते थे, बहुत ही। जब मैं आ रहा था जिस रोज कैद से निकलकर, उस रोज वो जो है पुलिस वालों से कहा हम भी हजरत साहब से भेंट कर लें, तो पुलिस वाले भी उनका एहतराम करते हैं कि बड़े आदमी हैं अपने मजहब के। तो वो आए और आके कहने लगे मौलाना साहब देखिए, एक तो जन की रिहाई होती है, एक जग की रिहाई होती है। जन तो रोज जाते रहते हैं, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे जग रिहा हो रहा है आज। और मुझे आपसे कोई चापलूसी की बात नहीं करनी, मुझे कुछ लेना नहीं आपसे। मैं सच ये बात कह रहा हूं कि अगर मेरी रिहाई होती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी आपकी रिहाई की खुशी हो रही। ये सिर्फ इन मुल्लाओं और कुरान वाले मजीद के खादिमों के उस हुलिये का एहतराम है बच्चों, और कुछ नहीं है इसके अलावा।
میں مدرسے میں جاتا ہوں، لوگ معائنہ لکھواتے ہیں، اب چونکہ ہم لوگ خدمت کرنے لگے ہیں تو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بھائی ہر گیا ایک روایات جو چلی آ رہی ہیں اس کو سب لحاظ ہے، کوئی بھی آئے گا تو لکھواتے ہیں، معائنہ لکھواتے ہیں. تو میں معائنے کے بعد شروع سے میں نے اپنے لیے ایک وہ کیا ہے، کچھ خط لکھنا ہے، کسی کو تصدیق نامہ دینا ہے، خاک پائے خدام دین. یہ کچھ بھی جو ہے بے خیالی کے ساتھ اور کسی طرح بھی کچھ لکھ دوں میں، لیکن اس کو بہت استحضار کے ساتھ لکھتا ہوں میں، اندر سے کیفیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کہ معائنے بہت سے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے مقبول گھڑی میں پڑھیں گے، تو کسی وقت کسی مقبول بندے نے یا کسی مقبول گھڑی میں یہ لفظ پڑھا گیا اور اللہ نے قبول کر لیا تو میرا حشر ہو جائے گا ان کے قدموں کی خاک کے ساتھ جو خدا خدمت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. یہ اس کی برکت، جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ چلو یہ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ شیطان بہکاتا بھی ہے انسان کو دین سے دور رکھنے کے لیے کہ دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکا رہیں گے، فقر فقال رہیں گے، بالکل پریشان رہیں گے، مستقل جو ہے ایسی صورتحال ہوگی. ایسا نہیں ہے. دین نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، ان کی دعا بیان کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے، آخرت بھی اچھی. پہلے دنیا اچھی کیجئے، دنیا اچھی ہوگی آخرت اچھی ہوگی. جو لوگ آخرت کے لیے اور دین کو مقصد بنا کر اور قرآن کی خدمت گزاری کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، ان کی پہلے دنیا اچھی ہونا ضروری اور لازمی ہے، یقینی ہے، بالکل ہوتی ہے. بالکل ہم دیکھتے ہیں لوگ ترستے ہیں جن چیزوں کو، ہم ان سے جان بچاتے پھرتے ہیں. وہ بقول کسی ہمارے کرم فرماتے مولانا قاری امیر اللہ صاحب کہ دنیا کے لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے، اور ہم ملاؤں کو اور دین کے قرآن کی خدمت گزاروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہاں کھائیں گے، کہاں چھوڑیں گے، کس سے معذرت کریں گے. یہی رہتا ہے روز ناشتے اس کے ہوتا ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں خاک پائے خدام دین بننے کی خواہش اور چاہت اور ارمان اور اس کی دعا اور اس کی تمناؤں کی برکت ہے. برکت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ریکارڈ بنایا جاتا، شروع سے رکھا جاتا، تو شاید دنیا میں ایک گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آ جاتا، ایک بندہ جس نے دسترخوان پر ناشتے اور کھانوں پر سب سے زیادہ وقت گزارا ہے. میری زندگی کا سب سے زیادہ وقت شاید کسی اور کا میرے برابر نہ گزرا ہو اتنا دسترخوانوں پر. ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے. رزق بھی کہاں سے آتا ہے، کیسے لوگ وہ کرتے ہیں خدمت گزاری اور خوش ہوتے ہیں، کھلا کر احسان مانتے ہیں. اگر دسترخوان پر بیٹھ گئے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ میں سنا رہا تھا لطیفہ کہ میں رات صبح سے چلتا رہا شام کو، تو وہ وہاں جو ہے شام میں اتنا حال خراب ہو گیا ناشتہ نہ کرنے کی. طبیعت آدمی پیٹ کتنا ہوتا ہے کتنا. تو وہ ایک صاحب نے بہت سارا دسترخوان لگایا ہوا تھا، تو میں نے ایک کشمش توڑ کر تھوڑا سا کنارہ کھانا چاہا. تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں حضرت کشمش تو بالکل صاف ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ بہت اچھی کشمش ہے، ابھی تازی ہے. میں نے کہا نہیں اصل میں پوری کشمش نہیں کھانے کے حال میں نہیں ہوں، اس لیے اسے توڑ رہا ہوں. یہ صرف قرآن کی خدمت گزاروں کے قدموں میں رہنے کی حسرت کی برکت. تو خود جو قرآن کا کام کرنے والے ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں، کیسے ہوں گے. ایک مرتبہ ہم وہاں ایک کورے گاؤں ایک قصبہ ہے، وہاں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے وہاں سے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد پروگرام، مغرب کے بعد پروگرام تھا. عشاء کے بعد ہمیں مالیگاؤں جانا تھا 3 روز کے لیے. یہ طے ہو گیا تھا کہ ہم لینے آ جائیں گے، مالیگاؤں والوں نے کہا تھا کہ ہم لینے بھیج دیں گے. تو نماز کے بعد پہنچے تو ایک پجیرو گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی، دونوں گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگے اس میں چلیے، دوسرے کہنے لگے نہیں ہمیں لے جانا ہے. ان میں آپس میں بڑا اختلاف ہونے لگا. میں نے کہا امیر کسی کو بنا کے بھیجا ہے وہاں کے لوگوں نے؟ میں نے کہا نہیں حضرت امیر تو کسی کو نہیں بنایا. وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی. تو میں نے حافظ مبشر ہمارے ساتھی تھے، میں نے کہا ہم لڑائی کے، آپ کو معلوم ہی ہے حافظ مبشر لڑائی سے ہم بزدل آدمی ہیں، لڑنے کے عادی نہیں ہے، نہ ہم اس سے ڈرتے ہیں. تو بہت دنوں سے مفتی روشن صاحب کے یہاں نہیں گئے. ایک ٹیکسی کرو، ہم مالیگاؤں جاتے ہی نہیں، ہم تو سنوری چلتے ہیں وہاں. چلو وہاں سے تو انہیں خیال ہوا کہ بھئی وہ ذرا ہو گئے. کہنے کا حضرت جس میں چاہے بیٹھ جائیے. میں نے کہا کتنی دور ہے مالیگاؤں؟ انہوں نے کہا 110 کلومیٹر ہے.
تو 55 کلومیٹر کہاں بیٹھتا ہے کہ فلاں دریا کا پل ہے, صحیح 55 کلومیٹر. میں نے کہا 55 کلومیٹر ایک میں بیٹھ جائے اور 55 کلومیٹر ایک میں, کہ ہاں جی ہاں وہ خوش ہو گئے, چلو دونوں میں ہو جائے گا. تو اب یہ ہوا کہ مالیگاؤں کون لے جائے گا؟ اصل تو اس کا اعزاز ہوگا جو مالیگاؤں لے جائے گا. تو میں نے کہا اس کے لیے قرعہ ڈالنے, تو قرعہ ڈال لیا. اب میں پہلی گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا, حضرت آپ کو لگ تو رہا ہوگا اچھا, مگر وہ مالک صاحب ڈرائیور تھے, ان کا بیٹا ساتھ میں تھا, وہ کہ وہ ہمارے حضرت ان کے ابا جی حاجی صاحب, انہوں نے 1 مہینہ 3 دن پہلے گاڑی نکلوائی تھی اور خود بیٹھ کے نہیں آئے تھے, بلکہ ایک ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے اور کہا تھا کہ حضرت آنے والے ہیں, وہی بیٹھیں گے سب سے پہلے گاڑی میں. اسی طرح کھڑی ہوئی تھی ہے کہ اس کا افتتاح کریں گے آپ. پھر ہم آگے جب دوسرے والے گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے بتایا پجیرو کے بارے میں کہ 21 دن سے کھڑی ہوئی تھی گاڑی, نہیں بیٹھے نہیں تھے وہ. گاڑی جب آتی ہے تو کتنا چارم ہوتا ہے گھر والوں کو. ابھی چلتے ہیں کہیں گھومنے, نئی گاڑی آئی ہے, اور اتنی ایسی وی آئی پی گاڑیاں تھی, دونوں بیٹھی تھی, اور انتظار میں بیٹھے ہوئے. تو کوئی ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا لے, تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں. عام طور پر لوگوں کا, زیادہ تر میکسیمم یہ دنیا کام کرنے والے اچھے لوگوں کا, خاصے لوگ, درمیانی درجے کے لوگ, کوئی گاڑی میں اپنی بٹھا لے تو احسان سمجھتے ہیں. اور یہ قرآن کے خدمت گزاروں کی خاک میں بننے کی خواہش کرنے والے کے ساتھ اللہ کے یہاں یہ اعزاز کہ لوگ 1 مہینہ 3 دن اور 21 دن تک نئی گاڑی کھڑی رکھیں کہ وہ سب سے پہلے وہ بیٹھیں گے. بلکہ لطیفہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مولانا نے ایک گھر بنایا تھا, اسی میں ہمارا قیام تھا. تو جاتے بڑی دلچسپ ہے لطیفہ ہے کہ وہ مولانا کہنے لگے کہ حضرت, وہ سب لوگ کہنے لگے حضرت ضرورت سے فارغ ہو لیجیے. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں. کہ نہیں حضرت ہو لیجیے فارغ. تو میں نے سوچا کہ کیوں اتنا فارغ ہونے کا کہہ رہے کہ یہ مکان بنا ہے تو اس کے ٹوائلٹ کا بھی افتتاح نہیں ہوا ابھی. یہ میں پیارے بچوں میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ بات کہ ذرا اپنے دل میں اپنے مقام کی پہچان خدمت. مجھے معلوم ہے کہ میں قرآن پڑھا نہیں سکتا, میں پڑھا لکھا ہوں نہیں کچھ بھی, تو میں کیسے پڑھاؤں گا؟ تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں کہ قرآن کی خدمت گزاروں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں, ان کی خاک کو آنکھوں سے لگاؤں اور ان سے محبت کروں, ان سے عقیدت کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے. اس جذبے کی کا ہے یہ قدر, اور کسی چیز کی نہیں ہے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں, صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہے.